کہ چند باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بڑے عرصہ دراز سے ان کو سنتے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تحقیق کی جاتی ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ ان کا تعلق کسی معتبر کتاب سے نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑے بڑے خطیب جو ہیں وہ ممبروں پر بیان کر رہے ہوتے ہیں، بغیر تحقیق کے وہ اس کو بڑے آسان انداز میں اور بڑھا چڑھا کر جو ہے ان باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور قوم سے داد لے رہے ہوتے ہیں، اور قوم کے جذبات کے ساتھ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم کس ہستی پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور یہ جھوٹ ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ وہ بغیر تحقیق کیے ان باتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ حق یہ بنتا ہے کہ دین متین کی کوئی بھی بات ہو اس کی تحقیق کر لینا اور تصدیق کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ آئیے ایک بات جو ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ آپ کا ایک دھوبی تھا، اور جب وہ فوت ہوا تو قبر میں گیا تو اس کے پاس فرشتے سوال کرنے کے لیے آئے۔ یہ بات بڑی مشہور زمانہ ہے اور بڑے بڑے خطیب اس کو بیان کرتے آئے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، چند ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیے گا، اس کے بعد پھر میں آپ سے کلام کرتا ہوں اور پھر مزید حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تحقیق اور تصدیق کرنے اور سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم پہلے ویڈیو سنتے ہیں۔ غوث پاک دا دھوبی مر گیا تے قبر چ گیا نا تے فرشتے اٹھا کے پوچھیا مر ربک تیرا رب کیڑا؟ کہن لگا جی میں غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ انہاں پوچھیا ماں دینک تیرا دین کیڑا؟ کہن لگا میں غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ انہاں پوچھیا ماں دینک دین کیڑا؟ کہن لگا میں غوث پاک دا۔ انہاں پوچھیا ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل؟ انہاں کہا جی میں غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ فرشتے عرض کیتی یا اللہ انہوں تے جواب ہی کوئی نہیں آیا، جنت دے فرشتے بھی آگئے تے دوزخ دے بھی آگئے۔ ملائکہ نے عرض کیتی یا اللہ کتھے لے جائیے؟ اللہ نے رضا فرمایا جنت وچ لے جاؤ۔ عرض کیتی یا اللہ انہوں جواب ہی کوئی نہیں آیا، فرمانے جواب کی دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جواب کی دیندا ہے؟ عرض کیتی یا اللہ کہنا میں غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ فرمایا جنت وچ لے جاؤ۔ اے عبد القادر دے کپڑے دھوندا رہیا ہے، نہ قادر دا دل دھوندا رہیا۔ اے عبدالقادر دے کپڑے دھوندا رہا، میں قادر ہو کے دا دل دھوندا رہا۔ کو سماعت کر لیا ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ سن لیں کہ یہ واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے اور اس کو کس نے نوٹ کیا ہے اور کس کتاب کے اندر یہ بات درج ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ایک جو دو بندیوں کے ایک بہت بڑے امام اور معتبر شخصیت گزرے ہیں، اور وہ اہل سنت کے نہیں، وہ دو بندیوں کے ہی ہیں۔ اب انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو نوٹ کیا ہے، مختلف کتابوں کے اندر انہوں نے بعض مقامات پر اس واقعہ کو بیان کیا۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کہ اشرف علی تھانوی کے پسندیدہ واقعات، اس کے اندر بھی یہ درج ہے، اور اس کے علاوہ ملفوظات اشرف علی تھانوی کی دوسری جلد کے اندر بھی یہ واقعہ درج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو بیان کرتے ہیں اہل سنت کے خطیب، کیا اہل سنت کے علماء نے بھی اس کو نقل کیا ہے؟ کسی معتبر کتاب سے اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ حالانکہ اس سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ جب دیوبندی وہابی اس پر اعتراض کرتے ہیں تو انہیں تو ہمیں اس پر اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ انہی کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں سے سوال کریں کہ انہوں نے اس کو اپنی کتابوں میں کیوں لکھا۔ لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ اہل سنت کے خطیب اپنے جو ہے وہ اسٹیجوں پر بیان کرتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا اہل سنت کے کسی اکابر نے اپنی کتاب میں اس بات کو نقل بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ آئیے ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر صاف ظاہر پتہ چل جائے گا کہ اس کے متعلق حکم کیا ہے۔ میرے سامنے ہے فتاوی فقہ ملت۔ فتاوی فقہ ملت کے اندر حضرت فقہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوتا ہے۔ اب سوال سنیے گا، کیا فرماتے ہیں علماء دین؟ جماعت اہل سنت کے اسٹیج سے روایت بیان کی گئی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا سوال جواب کے لیے فرشتے آئے تو سوال کیا من ربو کا؟ اس نے جواب دیا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے دین کے متعلق پوچھا، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے نبی پاک کے متعلق پوچھا، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔
दरियाफत तलब अमर ये है कि ऐसा बयान करना शरअन कहाँ तक दुरुस्त और जायज़ है, और इस तरह की रिवायात बयान करने वाले पर शरअन क्या हुक्म आयद होता है। अब सवाल मुकम्मल हुआ, आगे जवाब लिखते हैं। हुजूर फ़िक़ीह मिल्लत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा फ़िक़ीह मिल्लत की दूसरी जिल्द और सफ़ा नंबर 411 पर फरमाते हैं कि रिवायात मज़कूरा बेअसल है। फरमाते हैं इसकी तो कोई असल ही नहीं है, ये वाक़या है ही नहीं। अगली बात फरमाते हैं इसका बयान करना दुरुस्ती नहीं है, इसका बयान करना दुरुस्ती नहीं है, लिहाजा जिसने इसे बयान किया वो इससे रुजू करे, उसे चाहिए कि तौबा करनी चाहिए, वो बंदा इससे रुजू करे। और आगे फरमाते हैं कि आइंदा इस रिवायत के ना बयान करने का अहद करे, यानी अल्लाह की बारगाह में रुजू करे, तौबा करे, और फिर उसके बाद ये अहद करे कि आइंदा मैं हरगिज़ ये रिवायत बयान नहीं करूँगा। अहले सुन्नत के अकाबिरीन में से ये अकाबिर हज़रत फ़िक़ीह मिल्लत इमाम जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा फ़िक़ीह मिल्लत में ये बात कोट कर रहे हैं। फरमाते हैं कि ये वाक़या जो धोबी वाला बयान किया जाता है, हुज़ूर गौस आज़म की तरफ उसकी निस्बत की जाती है, तो ये बात बिल्कुल शरअन दुरुस्त नहीं है, और ऐसा बयान करने वाले को अल्लाह की बारगाह में रुजू करना चाहिए और आइंदा ना बयान करने का अहद करे। आगे फरमाते हैं अगर वो ऐसा ना करे, मसलन जैसे लोग ज़िद्दी होते हैं और अपनी बात पे डट जाते हैं, तो फरमाते हैं अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता, तौबा भी नहीं करता, अल्लाह की बारगाह में रुजू भी नहीं कर रहा, और ये भी कहता है मैं आइंदा बयान करूँगा, तो फिर उसे चाहिए कि वो ऐसा ना करे, तो फिर किसी मोतबर किताब में से इस रिवायत को साबित करे। हमारे अकाबिर में से एक हमारे बेहतरीन अकाबिर बुजुर्ग इमाम जलालुद्दीन फरमाते हैं कि अगर वो बयान करना भी चाहता है इस बात को, तो पहले वो किसी मोतबर किताब से इस बात को साबित करे कि किस हमारे अकाबिरीन में से किस शख्सियत ने इस वाक़या को अपनी किताब में नकल किया है। यकीनन हरगिज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि इतने बड़े अजीम बुजुर्ग इमाम जलालुद्दीन फरमा रहे हैं कि ऐसा वाक़या बिल्कुल नहीं है, और ये भी असल बात है। बस मैं इतना कहूँगा कि उन खुतबा को चाहिए कि बात करने से पहले बात की तस्दीक कर लिया करें। और मैं इस पर एक दावत भी दूंगा कि हुजूर गौस आज़म की शान को बयान करने के लिए बहजतुल असरार ले लें, उसको पढ़कर बयान करें। हज़रत इमाम अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नफ़ातुल उन्स ले लें, उनको देखकर बयान कर दें। शेख मुहक्किक अलैहि रहमा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब अखबारुल अखयार शरीफ ले लें, आप उनसे वाक़यात को बयान करें। जब इतने अजीम बड़े हमारे मुहद्दिस और बुजुर्ग अकाबिरीन हस्तियाँ, उनकी जब किताबें हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मुक़द्दस सीरत तैयबा पर लिखी हैं, तो फिर हमें चाहिए कि उन्हीं तहकीकात वाली जो किताबें हैं उन्हीं में से पढ़कर बयान करना चाहिए। और ऐसे झूठे मन गढ़ंत और किस्से और कहानियों से अल्लाह ताला हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक औलियाए कामिलीन की सच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।